بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ میرے دوستو، انسان بہت کمزور ہے۔ انسان سے چلتے پھرتے قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض اوقات شیطان چونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر میرے راستے پر چل پڑے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ شیطان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے، اور شیطان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم نے تو فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تمہارے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ اب تمہاری بخشش ممکن نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے تو بہت زیادہ گناہ ہو گئے، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ کیا کرو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک مکمل خلا کو بر دیں، تمہارے گناہ تہ بتہ ہو کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، ان سب کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ تم جتنے بھی گناہ کر لو، پھر تم نے اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ اس سے پہلے شیطان نے مجھ سے خطا کروا دی، مجھ سے غلطی کروا دی، مجھ سے گناہ کروا دیے، یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جب انسان ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو، پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کے جتنے بیٹے ہیں سارے کے سارے خطا کار ہیں، جتنے کے جتنے انسان ہیں سب کے سب خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی تو کر بیٹھے، گناہ تو کر بیٹھے، اللہ کے کسی حکم کی بغاوت تو کر بیٹھے، اللہ کے کسی حکم کے خلاف تو کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر رجوع کر لے، اپنے اس گناہ پر اکڑے نہیں، ڈٹے نہیں،
بلکہ اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ یہ بہترین خطا کار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، سب سے غلطی ہو۔ یہاں گناہ کس سے نہیں ہو؟ جتنے بھی انسان ہیں سب سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب گناہ ہو جائے پھر مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم انسان ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر ہم سے طرح طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ ایسے ماحول میں جہاں انسان سے گناہ صادر ہوں، اس ماحول سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر پھر بالفرض کسی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً جیسے ہی سمجھ آ جائے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کی جائے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت پھر مجھے اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، معاف فرما دیں گے۔ کہ جب اللہ سے معافی کوئی بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ سب میرے آپ کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں۔ کون ہے جو اللہ سے پوچھ سکے کہ آپ نے کیوں معاف کیا؟ اس نے فلاں بغاوت کی، فلاں بغاوت کی، فلاں بغاوت کی، فلاں فلاں گناہ اس نے کیے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اور اگر پھر انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گزشتہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہم سے، اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔